امام ملت و دین امام سیوطی کا. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتقان فی علوم القرآن، یہ فن کی کتاب ہے قرآن کے بارے میں. تو حضرت امام سیوطی نے یہ لکھا کہ حضور پر وحی کیسے آتی تھی اور حضور وحی کیسے لیتے تھے. توجہ سنیے، فرماتے ہیں نبی میں نورانیت کا ہونا ضروری ہے. ہم نور نہیں مانتے، ہم غیب نہیں مانتے. تو میں نے کہا پھر کلمہ بچا کیا تیرے پاس؟ ہم نور نہیں مانتے، ہم غیب نہیں مانتے، ہم وسیلہ نہیں مانتے. میں نے کہا چل بھائی ہم تیرے کو نہیں مانتے، یہاں سے ہم تیرے کو نہیں مانتے. اس لیے کہ جو چیز ماننے کی ہے نبوت کے لیے، جو ضروری ہے، اس کی جو وجہ نبوت ہے، جو وجہ فضیلت ہے، جس وجہ سے نبی بنایا گیا، وہ تو یہ چیزیں تھی. اس کو اگر حرام و شرک کہہ دیا تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا رہا؟ بھولو گے تو نہیں. اب سنیے حضور پر وحی کیسے آتی ہے. امام سیوطی لکھتے ہیں اس قاعدے پر کہ نبی کا نور ہونا ضروری ہے اور بشر ہونا ضروری. امام سیوطی اصول میں لکھتے ہیں، فرمایا حضور پر، اور امام راغب اصفہانی کا قول لاتے ہیں اس جملے کے ساتھ، اتفق اہل السنت والجماعہ، اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے. امام سیوطی کہتے ہیں اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے. آگے جو حوالے لا رہا ہوں نا، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور یہ دعوت تحدیث نعمت کے لیے. اور میں کہتا ہوں یہ حوالہ ایسا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ رات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سوں کہ کبھی بھول نہ جاؤں، کبھی بھول نہ جاؤں. اس لیے کہ فرشتہ کھڑا ہو تو یہ حوالہ کلمہ یاد دلائے گا. یہ اتنا قیمتی حوالہ میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ رکھیے گا. قدر جانے تو پھر سب کچھ ملے گا. جو نااہل ہو اس کو دفتر کے دفتر بیکار ہے. قدر والے کے لیے ایک ذرہ کافی ہے، تو قدر والوں کے لیے ذرہ کافی ہوتا ہے. توجہ رکھیے یہاں پر. حضرت امام سیوطی 911 ہجری آپ کا وصال ہے. 900 رضوان چلا گیا، 1400 کتنا ہے جتنا بھی ہے، 911 ہجری آپ کا وصال ہے. 911 ہجری وصال ہے اور یہ 1435 چل رہا ہے. اب آپ اندازہ لگا دیجئے. دیکھیں کیا امام سیوطی لکھتے ہیں اور ان کی کتاب مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے، اصول میں سمجھائی بھی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور پر وحی دو قسم پر آتی ہے. فرما احدہما، ان دو میں سے ایک، ان النبی علیہ السلام ان خلع من صورت البشریت الى صورت الملکیت واخذہ من جبریل. ایک یوں ہوتا ہے کہ حضور بشری لباس اتارتے ہیں، بولو سبحان اللہ. یہ حوالے خدا کی قسم سونے سے بھی کوئی قیمتی چیز ہو تو اس سے لکھے جائیں. توجہ رکھیے یہاں پر اس بنیادی حوالے کی طرف. دو طریقوں سے حضور پر وحی آتی ہے. کتنے؟ امام سیوطی لکھتے ہیں احدہما، ایک طریقہ یہ، ان النبی علیہ السلام، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، انخلع ینخلع، انخلع مانے لباس اتارنا. فرما انخلع من صورت البشریت الى صورت الملکیت، حضور بشری جامہ اتار کر نورانی جامہ پہنتے ہیں. وَأَخَذَهُ مِنَ الْجِبْرِيلِ، پھر وہی قرآن جو جبریل لایا ہے وہ جبریل سے لیتے. سمجھ رہے ہیں کچھ؟ سمجھ رہے ہیں حوالہ؟ فرمایا جب جبریل اپنی اصل شکل میں آتے، نور والی شکل میں، اپنی اصل شکل میں جبریل آتے، تو حضور ایسا نہیں کہ تو اپنی شکل میں تو تجھے نہیں دیکھ سکتا. نہیں، اللہ فرماتا محبوب اپنی شان ظاہر کر، تو آنکھیں نہیں چھپائے گا، جبریل آنکھیں چھپائے گا. پھر سرکار جو ہے وہ اپنا بشری جامہ اتار کر اصل کیفیت میں جب سامنے آتے ہیں اور پھر قرآن لیتے ہیں. یہ میں نے نہیں لکھا، یہ ائمہ اصولین نے اس بات کو لکھا ہے. فرمایا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ حضور بشری جامہ اتار کر نورانی لباس میں جبریل سے ملے. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل نور بن کر آیا ہے. اچھا دوسری مثال کیا ہے؟ فرما ان الملک انخلع الی البشریت، اور دوسرا یوں ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ فرشتہ جو ہے، ان الملک انخلع الی البشریت، فرشتہ خود بشری جامہ پہن کر آ جاتا ہے. فرشتہ خود بشری جامہ پہن کر آ جاتا ہے. حتی یاخذ الرسول منہ، یہاں تک کہ حضور اس سے لیتے ہیں. اب دو طریقے ہو گئے. ایک یہ کہ فرشتہ نور بن کر آئے تو مصطفیٰ نور بن کے ملے. بولو سبحان اللہ. مزہ نہیں آیا؟ بولو سبحان اللہ. اب سمجھے نور والا آیا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. اب آپ سنیے،
ایک طریقہ یہ کہ جبریل نور بن کر آئے تو سرکار نورانیت میں ملے، ایک یہ کہ جبریل بشر بن کر آئے تو سرکار بشری لباس میں ملے۔ اب یہ کہنا کہ نبی نور نہیں ہوتا، وہ وحی کا انکار کرتا ہے، وہ وحی کا منکر ہے، وہ وحی کا منکر ہے۔